فصلوں کے اوپر سن فلاور وغیرہ جتنے بھی ہیں چلیں اب ہم کریں گے. تو ایگریکلچر کے اوپر کرنٹ ایکسپینسز میں بھی ہے لیکن ڈیولپمنٹ میں بھی ہے, اور یہ جو پرائم منسٹر کا جو پلان ہے اس کے اوپر ہم نے جو مراد دینی تھی وہ دے دی ہیں, اور اگر دینی پڑیں گی تو وہ بھی ہم دیں گے. سیکنڈ آ گیا ہمارا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا بہت امپورٹنٹ, ایکسپورٹس اینڈ انڈسٹری. ایکسپورٹس کے اوپر میں ابھی اپنی بات تھوڑی سی ختم کر کے رزاق صاحب کو کہوں گا چند کلمات کہہ دیں جو ہم نے, اور پھر انڈسٹری کے بارے میں خسرو صاحب کو کہوں گا وہ کر دیں. تو ہم نے اس کے اوپر جو بھی مراد دے سکتے تھے دی. ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو نہیں کے اوپر صرف توجہ صرف نہیں دی, باقی چیزوں پہ توجہ, تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ بڑھے. اور ہم اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹس میں کہا کہ صرف ادھر تک ہم نہیں لمٹ کریں گے اپنے آپ کو, ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر سے جو بھی ٹیکسز تھے ختم کر دیے, تاکہ جو چائنا سے ہم انویسٹر لے کے آ رہے ہیں ان ایس سی زیز میں وہ آئیں, یہاں بنائیں, مینوفیکچر کریں اور ایکسپورٹ کریں تاکہ ڈالر کمائیں. ہمارے پاس اس وقت ہم نے خرچے کر دیے ہیں پاور میں, انفراسٹرکچر جو ہے, اس کے بعد جو یہ باقی جو یہ اپنا ایس سی زیز بنائی ہیں, لیکن اب اس کے وقت آ گیا کہ ہم نے اس کو پیسے واپس کرنے ہیں. تو ڈالر نہیں کمائیں گے تو یہ ہمارے پر بوجھ بڑھتا جائے گا. تو اس لیے یہ ہم یوز کریں گے, جس کو سی پیک کو اس کو یوز کریں گے. پھر ایک بڑی چیز اور ہے, اور وہ ہے آئی ٹی. آئی ٹی پہ جو بھی ٹیکسز وغیرہ تھے ہم نے ریشنلائز کر دیے, دے دیے, ہم نے ان کو واپس کر دیے اور ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ وی وانٹ ٹو انکریز دا گروتھ ان آئی ٹی. ابھی کچھ 45-50% پر ایئر ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اگلے 1 سال کے بیچ 100% ایوری ایئر ہونا چاہیے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان نے 10 سال میں 1 بلین سے 100 بلین پہ ایکسپورٹ کی تھی, ہم اس کو 40-50 بلین پہ کیوں نہیں لے جا سکتے. تو انشاءاللہ کریں گے یہ. تو ایکسپورٹ انڈسٹری میں را مٹیریلز کے اوپر ساری ڈیوٹیز ہم نے بالکل آلموسٹ زیرو کر دی ہیں, اور وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو ایک قسم سے مضبوط کرے گی. جب لوکل انڈسٹری مضبوط کرے گی تو ہماری امپورٹس کم ہوں گی, بیکاز ہماری لوکل انڈسٹریز وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یہیں لوکلی پرووائڈ کر دے گی رادر دین امپورٹس کے تھرو. تو انڈسٹری اور ایکسپورٹس کی میں نے بات اس لیے کی کہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ دیتی ہے جو سیکٹر ہمارا اکانومی کا, وہ انڈسٹری ہے جو دیتی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر ہاؤسنگ. ہاؤسنگ نے ابھی چلنا شروع کیا ہے, اور یہ پچھلے 74 سال میں تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بیکاز آپ کو معلوم ہے 2 کرٹیکل چیزیں تھیں. ایک فور کلوجر لا وہ نہیں تھا تو بینکس پیسے نہیں دیتے. کسی دنیا کے ملک کے بیچ میں جب تک بینک پیسے نہیں دیتے تو یہ کبھی انڈسٹری آگے نہیں جاتی. تو اب وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمت دی عمران خان کو, اور وہ اس کو آپ کو پتہ سنگل مائنڈیڈ تو ہے نا, وہ تو لگ گئے اس کے پیچھے, اور یہ کورٹس میں پڑے تھے ساری چیزیں, وہ نکلوائی سپریم کورٹ گئے, ان سے وہ سارا کچھ کروا کے تو فور کلوجر لا ہو گیا. تو اب بینکس کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ جب پیسے دیں گے تو وہ ریکور بھی ہو جائیں گے. دوسرا تھا کہ جو کہ مارک اپ ریٹس ہیں, جب آپ 12-14% پہ دیتے ہیں, اور ہمارے ریٹس بھی اس طرح ہی ہوتے تھے, تو اس میں وہ وائبل نہیں رہتا لوگوں کے لیے, کیونکہ جب آپ وہ رینٹ کو اور انسٹالمنٹ کو کمپیئر کرتے تھے تو رینٹ اگر 7,000 فرض کو 10,000 کا ہے تو انسٹالمنٹ 20,000 کی ہوتی تھی, وہ ان کے لیے وارہ نہیں کھاتی. جتنا آپ اس کو قریب لے کے آئیں گے اتنا ہی یہ جو ہے یوز ہوگا یہ فیسلٹی. تو اب عمران خان صاحب نے اس پہ چھوٹ بھی دی ہے, ایک قسم سے چھوٹے گھروں والوں کو تو کم از کم دی ہے, تو ان کے لیے تو بالکل وائبل ہو گیا. اور ابھی بڑے گھروں والوں کا بھی جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% پہ ہے, ہوپ فلی اگر انفلیشن تھوڑی کم ہوئی اور کور انفلیشن کم ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ ریٹ جو ہے آگے جا کے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, بٹ میں امید کروں گا اور دعا کروں گا کہ یہ ریٹ نیچے جائے, تاکہ یہ پھر مڈل کلاس کو بھی یہ گھر مل سکیں. تو ہاؤسنگ کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے, اس پہ ہم نے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نیچے باٹم اپ میں جو اپروچ میں تو گھر تو ہم دیں گے, تو وہاں میجر انیشیٹو ہوگا, لیکن یہاں کا انیشیٹو بھی کافی پرومسنگ ہے. اس میں
کوئی تقریباً 42 انڈسٹری جو ہے 40 سے 42 انڈسٹری اس کے بیچ میں گرو کرتی ہے، جس میں دروازے ہیں، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا پلانک ہے. اس کے بعد ہمارا ظاہر ہے میں نے جو مین چیزیں کور کر لی ہیں کہ اس کے بیچ کے بعد ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے اس کے بیچ میں ثانیہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بجٹ میں کیا کیا ہم نے ان کو مراد دی ہیں، اور تاکہ یہ ہے کہ ہمارے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے مطلب یہ تو ہم جو نیچے باٹم اپ کر رہے ہیں وہ تو 3-4 انٹرونشنز کر رہے ہیں نا، تو باقی بھی تو لوگ ہیں نا ارد گرد جو کہ جن کو چاہیے یہ. اور پاور سیکٹر کی اسٹیبلائزیشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس دفعہ ان کو ہائی اینڈ ڈرائی نہیں چھوڑا. ہم نے جو سبسڈیز میں اضافہ کیا ہے زیادہ تر ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈیز میں کیا ہے، کیونکہ وہ 100 روپیہ مانگتے تھے، ہم 40 روپے دے دیتے تھے، 60 روپیہ وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا تھا. تو اس دفعہ ہم نے کہا یار بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے، آل سیڈ اینڈ ڈن، جو کہا ہم نے ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم اس پہ نہیں رکیں گے کہ وہ ہمارے ہی کندھوں پہ بیٹھ کے اس کو مطلب پاور سیکٹر کو ڈیل کرتے رہے. نہیں، ہم نے ایفیشنسی لانی ہے، جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے یہ سارے جو ہمارے ڈسکوز ہیں اس کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ بورڈز کے تھرو مطلب اوور آرچنگ بورڈ کے تھرو ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے. اس کا مطلب ہے لائن لاسز کم کریں گے، ریکوری زیادہ کریں گے، اور ہماری گروتھ جو ہے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اس کی یوٹیلائزیشن شروع کر دے گی. تو ہمیں پھر 5 سے 7 سال کا ایک وقفہ چاہیے کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں اس کو ہم ڈیلے کر سکیں، تاکہ ہمارے پاس 7 سال میں جو گروتھ ریٹ 6-7% پہ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ ایکسیس کیپیسٹی جو ہم نے کریٹ کی ہے یہ یوز ہو جائے گی. یہ پروگریسو طریقہ ہے. ریگریسو طریقہ یہ ہے کہ عام آدمی پہ پھر ایک بوجھ ڈال دو، ٹیرے بڑھا دو. وہ تو آج وہ تو بالکل سب کے پاس، یہ تو ہر حکومت کے پاس یہ اویلیبل ہے یہ آپشن. ہم نہیں کریں گے، ہم جو ہے پروگریسو طریقے سے لے کے جائیں گے تاکہ عام آدمی کو اس پہ بوجھ نہ پڑے. ٹیرف کے بعد عام آدمی کے علاوہ عام آدمی کو اگر پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، فرض کریں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نچلا جو طبقہ ہے اس میں جو ہے وہ 300 یا 150 جو ہے یونٹ ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو ہے انفراسٹرکچر اس کے اوپر تو ٹیرف زیادہ ہوگا نا. جب اس پہ ہوگا اس کا مطلب انڈسٹری پہ ہوگا، جب انڈسٹری پہ ہوگا تو چیزیں مہنگی ہوں گی، جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو پھر غریب کو پھر ہم نے اس میں سے ختم کر دی ہیں، ACDs ختم کر دی ہیں. اس کے بعد یہ SMEs کے بارے میں بتائیں گے، اس میں ہم نے اس دفعہ مراد دی ہیں کہ جب تک ہمارا SME نہیں کھڑا ہوگا تو ہماری اوور آل انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ نہیں اوپر جا سکتی. سو میں یہیں رکوں گا اور میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں چند منٹ اور دے دیں. میں یہ 3 ہمارے لوگ ہیں، یہ آپ کو 3 انٹرونشنز جو ہیں ہم نے کی ہیں اس دفعہ میجر، یہ اس پہ ذرا وہ ایک قسم اپڈیٹ کر دیں. پھر ماشاءاللہ جو سوال آپ کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے. جی موقع جناب ابھی اس وقت 12:45 ہے. مجھے آپ 3 بجے تک بٹھانا چاہیں بٹھا سکتے ہیں، یہ چلے بھی جائیں گے میں بیٹھا ہوں گا، ٹھیک ہے جی. چلیں بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معیشت کا پہیہ جبھی چلے گا جب صنعت کا پہیہ چلے گا، اور صنعت میں لارج سکیل اور چھوٹی اور درمیانی سطح کی جو SME سیکٹر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا. اگر ملر ٹریکٹرز کی پروڈکشن بڑھے گی تو 60 سے 70% نیچے جو ڈاؤن ورڈ چھوٹی انڈسٹری ہے جو پارٹس بناتی ہے اس کی پروڈکشن بھی بڑھے گی. تو فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ 9% کی گروتھ اس سال ہے، یہی مومنٹم رکھنا ہے، لیکن اپنے آپ کو موڈسٹ چیلنج دیا ہے 6% کا، کیونکہ آپ کو فائنانس منسٹر نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں جو اسٹرکچرل چیلنجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ اور سیونگز کا، انویسٹمنٹ اور سیونگز کی ریشو کا، یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے. تو ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا انٹرونشنز کی گئیں؟ سب سے بڑا پہلا فلسفہ تھا ایکسپورٹس کو تقویت دی جائے. اس کے لیے
بہت سارے ابھی رزاق داؤد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انقلابی اقتدامات کیے گئے ہیں کہ جو خام مال چاہیے ویلیو ایڈیشن کے لیے اور ایکسپورٹ اور کے لیے یا لوکل پروڈکشن کے لیے امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے اس پہ بہت بڑی سب ٹیرف لائنز پہ چھوٹ دی گئی ہے جو تقریباً 42 ارب روپے کی ہے. دوسرا، انڈسٹری کا پہیہ چلنے کے لیے بجلی اور گیس کی ضرورت ہے. تو وہی پچھلے سال جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو وہی سبسڈائز ٹیرفز دیے جائیں گے 7 سینٹ بجلی میں اور 9 سینٹ گیس میں. علاوہ ازیں اس بجٹ میں بجٹڈ پیسہ رکھ دیا گیا ہے کہ ڈسکوز اور کے ایس سیز جو انڈسٹریل کنزمپشن کے لیے جو بجلی دیں گے اس کے اوپر پی کارز ختم کر دیے اور اگر اضافی بجلی کریں گے تو ان کا ریٹ کم ہو جائے گا. تو وہ پالیسی بھی 2023 تک چلے گی. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگلے سال یہ گروتھ مومنٹم چلانے کے لیے سب سے پہلے فوکس ہمیں جو اب جلدی آئے گا جس کا پھل ہمیں وہ ہے کہ کیپیسٹیز ایگزسٹنگ کیپیسٹیز کو پورا چلایا جائے. صرف آٹو سیکٹر دیکھ لیں آپ، اس وقت آدھی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. یہ میری گاڑی اسکیم جو 850 سی سی یعنی سوزوکی آلٹو سے جو کم ہیں ان کی جب آپ قیمت گرائیں گے، اس وقت 50,000 گاڑی بھی بمشکل بن رہی ہے آلٹو اور 1.5 لاکھ کی کیپیسٹی ہے. اگر یہ ڈیمانڈ کچھ دنوں کے لیے گیپ آئے گا لیکن انشاءاللہ وہ اس محنت اور لوور انکم کا جو ہمارے ملک کا سروس سیکٹر ہے، ٹیچر ہے، پروفیشنل ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ باعزت سواری اس کے پاس بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کم کر رہے ہیں اور دیکھیں گے جب جیسے جیسے پروڈکشن بڑھے گی اگر ضرورت پڑی تو لیزنگ کی بھی ایک پروفیشنل اس کو دیں گے اور بکنگ کی اماؤنٹس بھی کم کریں گے. ابھی آٹو سیکٹر کے اوپر باقی جو سی سیز ہیں اس کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اور آٹو پالیسی جب میں آپ کی خدمت حاضر پیش کروں گا تو بڑی کمپریہنسو ہوگی کہ ہمارا فلسفہ ہے میک ان پاکستان. گلوبل ایکسپورٹ ویلیو چین کے اندر ہم نے آٹو سیکٹر کو ڈالنا ہے اور یہ جو پالیسی ہے یہ سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے جو بنا رہے ہیں اور جو ہم نیو انٹرنٹس کو بھی اس کے اندر اتنی ہی مراد دے رہے ہیں کہ اگر سوزوکی کے علاوہ سوزوکی نے ایکسپینشن کرنی ہے یا کسی اور نے آ کے ایکسپینشن کرنی ہے تو وہ بھی آئے. تیسرا، فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ٹرن اوور ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے اور اوور آل ٹرن اوور ٹیکس بھی ڈائریکشن یہی ہے کہ اس کو بھی ختم کرنا ہے. تو 1.5 سے 1.5 سے 1.25 کر دیا گیا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا تھا خاص طور پہ ہمارا جو انڈسٹریل اور اکنامک ہب ہے کراچی، وہاں زمین بہت مہنگی ہے اور مہیا نہیں ہے جو پورٹ کے قریب ہو. تو سب سے میرے نزدیک اگر سرکار نے خرچہ کرنا ہے پل سڑک سے زیادہ اہم ہے کہ ہم انڈسٹریل زونز بنائیں. تو 1500 ایکڑ کا کراچی کے اندر انڈسٹریل زون پی ایس ڈی پی میں سال رکھ دیا ہے جس کی ترقی کے اخراجات پی ایس ڈی پی سے ہوں گے اور اس کو ہم وہ سیکٹرز کو لے کے انکریج کریں گے پالیسی کے تحت جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز یہاں آئیں اور ان کو زمین لیز اور رینٹل ویلیو پہ دی جائے نہ کہ اپ فرنٹ ان کی کاسٹ آ جائے. تو یہ اس کے انشاءاللہ ثمرات اگلے سے اگلے سال تک. کئی پالیسیز ہیں جو شارٹ ٹرم میں ہمیں دیں گی. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن، سیمنٹ جیسے کنسٹرکشن میں جب گروتھ آئے گی تو سیمنٹ، اسٹیل 20-30% اس وقت سیمنٹ کی کیپیسٹی بھی نیچے جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر ایک مفصل قسم کا ایک ڈائریکشنل تھرسٹ ہے. ایکسپورٹ ریفنڈز میں وہ 100 ارب کے ریفنڈ پچھلے سال ہوئے، اس سے کیش فلو بڑھتا ہے. اسی طرح ڈی ایل ٹی ایل ڈرا بیکس کی جو سکیمز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. اور اب ہمارا جو چیلنج ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر، اور میں فائنانس منسٹر صاحب کا اور پرائم منسٹر کا یہ وہ شعبہ ہے جس کو کبھی کریڈٹ نہیں ملا. تقریباً 50 لاکھ اسمال سے میڈیم ٹرم انٹرپرائزز ہیں
یہ باٹم اپ انکلوسیو گروتھ جب ہی ممکن ہوگی جب یہ ایس ایم ایز جو 2006 میں 17% جو ٹوٹل کریڈٹ کا حصہ تھا وہ 6% پہ آ گیا. کیش فلو آئے گا, پہیہ چلے گا. اور ان کے ٹیکس ریٹ, میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت جو نے سب سے بڑا جو کیا ہے کہ ایس ایم ای 10 کروڑ تک کی جس کا ٹرن اوور ہے, اور خود بتائے گا وہ بڑے آسان سیلف اسیسمنٹ سے 0.25 کر دیا. یا آپ 0.25 ٹرن اوور کا ٹیکس دے دیں, یا آپ 7.5% جو بریکٹ 5 سے 35 تک ہے وہ 7.5 کر دیا. تو آپ یا انکم رجیم میں آ جائیں, ٹیکس رجیم میں, یا آپ پھر ٹرن اوور پہ چلے جائیں, نو کوشچنز آسکڈ, آپ ایک سمپل ٹرن اوور اور 0.5% جمع کرا دیں اگر آپ کا ٹرن اوور 25% کا ہے, یا آپ ٹیکس دے دیں. ساتھ اس کا کریڈٹ, اور مجھے یقین ہے فائنانس منسٹر کیونکہ ان کا خود بینکنگ سے بہت تجربہ ہے, تو یہ جب ان لاک ہوگا, جو کریڈٹ فیسلٹی 12 ارب فی الحال رکھی گئی ہے تاکہ ان کو نیچے سطح پہ قرضے مل سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہم اور ٹیکس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ, پروونشل ٹیکسز, ان کو بھی سٹریم لائن کر رہے ہیں. تو یہ ہے اوور آل جو مین تھرسٹ ہے ہمارا انڈسٹریل گروتھ کا. اور انشاءاللہ پاکستان میں جب, اور انڈسٹریل گروتھ میں ہم انجینئرنگ سیکٹر کو فوکس کر رہے ہیں, اب سیکٹوریل اپروچ بھی آ رہی ہے. جب تک آپ کی مینوفیکچرنگ بیس نہیں بڑھے گی, یہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ کریشن ہوتی ہے, جب ہی ملک آگے ترقی کر سکیں گے اور آپ گلوبل ویلیو چین کا حصہ بنیں گے. بے شک آپ پوری گاڑی نہ ایکسپورٹ کر سکیں, اس کے کچھ پارٹس تو ایکسپورٹ کر دیں. پاکستان میں لیدر اچھا ہے, سیڈز ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ڈالر اینڈ آف دا ڈے اس حکومت نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی انہیریٹ کیا, اس نے عوام کو یہ میرے خیال بڑی آسان طریقے سے, میرے خیال میں مشکل تکلیف گزرنے کے بعد, آئی ایم ایف پروگرام کے بعد واضح ہو گیا کہ ملک کے اندر اگر دیرپا سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ایکسپورٹس اور ڈالرز کا انفلو بڑھانا پڑے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو. رزاق بھائی, تیسرا ہماری جو مین اسٹریٹجی ہے نا, 2 پارٹس میں ہے. ہمیں ایک ایکسپورٹ اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس, اور ان کے ساتھ ساتھ میک ان پاکستان, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن. تو میں پہلے ایکسپورٹ کی بات کروں گا, پھر امپورٹ سبسٹیوشن. ایکسپورٹ اسٹریٹجی میں یہاں دو پارٹس ہیں. ایک تو ہمارے جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہے, ٹیکسٹائلز, لیدر, سرجیکل انسٹرومنٹس ایٹسٹرا, ایک تو یہ ہے. اور ہمارے نئے ڈیولپمنٹس جہاں ہمیں مزید کنسنٹریٹ کرنا ہے اور وہاں کے ایکسپورٹس بڑھانا ہے, دونوں امپورٹنٹ ہے. نیا ڈیولپمنٹ, نیا سیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں پہلے ٹریڈیشنل کی بات کروں گا, اور میں ٹریڈیشنل کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی ڈالرز چاہیے. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اتنے ویلتھی ہو گئے کہ ہم لوگ ٹیکسٹائلز کے اوپر توجہ نہیں دینا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی بے حد سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے پرفارم کیا ہے. پچھلے سال 13 بلین ایکسپورٹس, اس سال 15.5, اور انشاءاللہ اگلے سال ہم لوگ ان کو ٹارگیٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ 20 بلین تک پہنچ جائیں. تو ایک تو ہماری ٹیکسٹائلز ہے. ٹیکسٹائلز میں ان کے ساتھ لمبی باتیں ہوئی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنل پروڈکٹس ٹیکسٹائل میں بھی ہے وہ تو ٹھیک ہے, بٹ نئے ایریاز میں جانا ہے. یہ جو ہم لوگوں نے ان کو ٹیکس کی بریکس دیے ہیں, وہ ہم لوگ دے رہے ان کو ٹیکنیکل ٹیکسٹائل. ٹیکنیکل ٹیکسٹائل ہے, وہ نئے فیبرکس ہے, نئی چیزیں ہیں, تو وہ آپ لوگ اس کو منگاؤ اور ایکسپورٹس وہاں بڑھائیں. تو یہ ہمارا ٹیکسٹائلز کی اسٹریٹجی ہے. ابھی ہم لوگ جاتے ہیں ٹو دی نان ٹریڈیشنل, دی ڈیولپمنٹو, جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب اور خسرو صاحب نے بھی بتایا. ہمیں جانا ہے, سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہے انجینئرنگ, فارما,
IT, mobile phones, footwear, food processing, fruits and vegetables. یہ ہمارے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ان کے اوپر توجہ دینا ہے اور ان کو ایکسپورٹ. اس وقت اس سال سب سے زیادہ ان میں سے فارما کا ریزلٹ اچھا ہی ہے اور فارما کو ابھی اور بینیفٹس دیے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سال اگلے سال اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے. تو یہ ہے ٹریڈیشنل ایکسپورٹس, ڈیولپمنٹل ایکسپورٹس. ابھی میں آتا ہوں میک ان پاکستان اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن. دیکھو ایکسپورٹ کوئی چیز کرے یا